تمہاری عقل اس وقت تک کامل ہی نہیں ہے جب تک تمہیں 10 باتیں نہ ہو. یعنی اگر سلینگ میں تھوڑا سا کہوں کہ بڑے فن خان کتنے بھی بنتے رہو، پہلے دیکھو یہ 10 باتیں ہیں نہیں، پھر عقل کامل ہے تمہاری. ورنہ کتنے بھی فلسفے جھاڑو، کچھ بھی کرو، کچھ نہیں ہے تم، 0/0. عقل کامل، عقل کو ہمارے ہاں وہ مکاری سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا سیدھا سا ہے، مطلب فراڈ نہیں کرتا. جو سیدھا سا ہے مطلب فراڈ. وہ جیسے مولا سے کسی نے کہا تھا کہ وہ معاویہ کے لیے کہا کہ اس کے پاس بھی تو بڑی عقل ہے. امام نے کہا نہیں، وہ شیطنت ہے، وہ فتنہ ہے. تو کسی طریقے سے حق غصب کر کے حق پہ قبضہ کر لینا، تو وہ عقل مندی نہیں ہے. آج سے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ قرضہ کھا لیا ہم نے فلاں کا، بڑے ہوشیار تھے. یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہے شیطنت. خیر اب ماشاءاللہ کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ صاحبان فہم و شعور تشریف فرمایا. امام نے اس عقل کی بات کی، العقل ما عبد بالرحمن وقت الصبا بالجنان. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ عقل وہ ہے کہ جس سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو خرید لیا جائے. یہ ہے اصل میں عقل. امام نے کہا عقل کی ڈیفینیشن یہ ہے، اصل صاحب عقل وہ ہے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جنت میں زیادہ تر وہ لوگ جائیں گے جنہیں دنیا میں کہا جاتا تھا یہ بہت سادہ سا ہے. یہ حدیث میں آیا ہے جی، جنت میں وہ جائے گا در. اور بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب میں کمی کر دے گا جو یہاں پر اپنے حق کو چھوڑ کر لوگوں کے حساب کتاب کو آسان کر دیتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جانے دو، صحیح. اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں کہہ دے گا جانے دو، پولیس رات سے گزرا جانے دو، کوئی بات نہیں. صحیح ہے جی. تو سبحان اللہ. تو امام نے کہا کہ 10 باتیں جس میں اس کی عقل کامل ہے. اب یوزولی خطبہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں امام نے فرمایا چند باتیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بھول جائیں. اب میں نے 10 کا عدد کہہ دیا ہے تو میں انشاءاللہ مولا سے دعا کر رہا ہوں کہ میں 10 پوری سنا سکوں آپ تک اپنے حفظے پر اعتماد کرتے ہوئے. ایک صلوات بھیجے گا انشاءاللہ محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلا امام نے کہا تمہاری عقل اس وقت تک کامل ہے ہی نہیں جب تک کہ تم میں پہلی بات یہ نہ ہو کہ تم سے جب بھی کوئی ملے نا وہ تم سے صرف خیر کی امید رکھے. یہ ترجمہ ہے السلام علیکم کا. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو. یہ ہم نے ویسے ہی رسم و رواج بنا دیا ہے. وہ کہتے ہیں آج کل تو خیریت پوچھنے کا زمانہ ہی نہیں رہا، کسی کو واٹس ایپ پہ آن لائن دیکھو تو سمجھ جاؤ خیریت ہے. تو نارمز بدل گئے بہت سے. لیکن اسلام نے کہا السلام علیکم. السلام علیکم کا مطلب کیا؟ تم پر سلامتی ہو. یعنی یہ کہ میں تم سے مل رہا ہوں، میری جانب سے تم پر سلامتی ہے. یعنی میرے بارے میں تم بے فکر رہنا کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت اور آبرو میری طرف سے محفوظ ہے. بالکل تم میری جانب سے سلامتی پر ہو. یہ ہے السلام علیکم کا مطلب. صحیح. اللہ محمد وعلی محمد. امام نے کہا تمہاری عقل اس وقت کامل ہے کہ جب تم سے صرف خیر کی امید رکھی جائے. پہلا. دوسرا فرمایا تمہاری عقل اس وقت کامل ہے کہ تم سے کسی قسم کی شر کی توقع کوئی نہ رکھے. مولا کائنات نے فرمایا ایک امام کے کلام کو دوسرے امام کے کلام سے جوڑیں، آپ کو کیا کیا نتیجے ملتے ہیں. مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ بدترین شخص وہ ہے کہ جس کی عزت اس کے شر کی وجہ سے کی جاتی ہے. کیا علی کا کلام زندہ کلام ہے، 1400 سال پہلے کہا تھا، آج تک جاری ہو ساری ہے. کیا بات ہے. مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت سے لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں کئی لوگوں کے بارے میں مخلصانہ. ہم سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، بس سلام دعا رکھیے گا خالی، دشمنی بھی اچھی نہیں ہے. یہ عزت کس لیے ہو رہی ہے؟ اس کے شر کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ نے سلام دعا نہیں رکھی تو نقصان پہنچائے گا. امام نے کہا بدترین ہے وہ کہ جس کی عزت اس کے شر کے خوف سے کرتے ہیں لوگ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دوسری بات امام کا کلام سنا رہا ہوں، شب جمعہ ہے، اپنی تربیت نفس کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے، اور جہاں تک بات جاری ہے. فرمایا تمہاری عقل اس وقت مکمل نہیں. تیسرا فرمایا کہ جب تم کسی اور کی نیکی کو دیکھو کوئی تو کتنی ہی چھوٹی بظاہر کیوں نہ ہو اسے بہت بڑا سمجھو. اور چوتھا فرمایا تمہاری عقل اس وقت تک مکمل نہیں کہ جب اپنی نیکی کو دیکھو تو بظاہر کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو اس کو چھوٹا سمجھو. یہ عقل کامل ہونے کی دلیل ہے. صحیح. یوزلی بہت برعکس ہوتا ہے. اپنا جو چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ بڑھا چڑھا کے، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کے معاملے میں جج ہوتے ہیں اور اپنے معاملے میں وکیل ہوتے ہیں. جب دوسرے کی برائی دیکھتے ہیں تو جج کرتے ہیں،
اپنے معاملہ سامنے آتے ہیں تو ہم وکیل بن جاتے ہیں خود کہ نہیں یہ تو تھا، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا، وہ تفصیلات شروع ہو جاتی ہیں۔ جو دوسروں اپنے لیے اگر آپ یہ اسپیس چاہتے ہیں تو دوسروں کو بھی تو اسپیس دینا پھر اتنی۔ پانچویں بات فرمایا کہ تمہاری عقل اس وقت تک کامل نہیں ہے کہ اگر تم سے کوئی جب بھی حاجت مانگے تو اس کے لیے اپنے دل کو تنگ نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ امام نے بڑا بلیغ فرمایا، یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس وقت اس حالت میں نہیں ہو کہ تم اس کی مدد کر سکو، لیکن اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو کم از کم۔ صحیح ہے، بات تو سن لو کم از کم اس کی۔ کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فقط سننے سے حل ہو جاتی ہیں، یقین فرمائیے۔ کتنے ہی ایسے اسپاؤسز ان کے کیسز آتے ہیں، اب جب وہ خاتون یا وہ مرد وہ اپنی بات سنا رہے ہیں، آپ ہمیں دل میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بظاہر اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا، لیکن 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ بات سنی، اب ہمیں کئی مرتبہ اپنے اندر شرمندگی کہ میں اس کی مدد تو کوئی کر نہیں سکتا، لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھتے ہوئے جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ مولانا صاحب بس بات آپ نے سن لی، دل کو راحت ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ابھی کسی کی بات سن لینا بھی اس کی حاجت روائی ہے۔ کیا بات ہے، بات ہو رہی بھائی؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پانچ باتیں ہو گئیں۔ پہلا کیا تھا آپ کا امتحان؟ مجھے تو یاد ہے، اب آپ کو یاد ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، تم سے فقط خیر کی امید رکھی جائے۔ دوسرا کیا تھا؟ شر کی کوئی امید نہ رکھی جائے۔ تیسرا کیا تھا؟ کسی کی نیکی کو دیکھو چاہے چھوٹی ہو بڑا سمجھو، اپنی نیکی کو چاہے بظاہر بڑی ہو چھوٹا سمجھو۔ پانچویں یہ کہ اگر کوئی حاجت تم سے طلب کرے تو دل تنگ نہ بن، دل کو وسیع رکھو۔ چھٹا فرمایا کہ چاہے تم زندگی کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاؤ، عقل کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ یا اللہ، ایک جملہ ایسا ہے کہ جو زندگی بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ آقا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام شہنشاہ خراسان، ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہ کرو۔ ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات کوتاہی، ہمیشہ تو نہیں لیکن بعض اوقات کوتاہی جو صاحبان ممبر ان سے بھی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی، اب تو بہت معاملہ بہتر ہو گیا، لیکن کوئی مسن آگے کسی وضو کے مسئلے کو پوچھنے کو ان کو نہیں آتا تو بعض اوقات ڈانٹ دیا جاتا، ارے 25 سال سے تم غلط وضو کر رہے ہو، تو گھبرا جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں، علم حاصل کرنے میں شرماؤ نہیں۔ 6 ہو گئی باتیں۔ اس کے بعد اب جو 3 ہے تسلسل میں، صحیح، 7ویں 8ویں 9ویں بات تسلسل میں۔ سبحان اللہ، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا عقل کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم دنیا میں ملی ہوئی اس عزت کو جو نافرمانی کی وجہ سے ملی اللہ کی، اس عزت پر اس ذلت کو ترجیح دے دو جو اللہ کی اطاعت میں مل رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک جگہ ذلت مل رہی ہے لیکن اللہ کی اطاعت میں ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ ہر اس بات کا جواب ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور کہیں ہر جگہ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے لیکن ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ صحیح ہے، لوگ یوں بھی ہوتے ہیں کہ ایک غلط کام کوئی کرتا ہے اس کو آگے چڑھاتے بھی ہیں، کیا تم نے ٹکا کے جواب دیا ہے، اب وہ تھوڑا سا اور پھول جاتے ہیں۔ کبھی غیبت میں ہوتا ہے ایسا، کسی کی غیبت سن رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، وہ رک گیا، ہم نے کہا اور کچھ، بسم اللہ، اس کا میٹر پھر شروع ہو گیا 10 منٹ کے لیے، تعریفیں ہو رہی ہیں بس اوقات کچھ کاموں کی، دیکھا کیا شادی اس نے کی تھی یار اپنے بچے کے لیے، کیا فنکشن کیا تھا، اب اس میں اسراف تھا، اس میں بے پردگی تھی، اس میں میوزک تھا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ تھے، ایسی تعریف کا فائدہ کیا ہے؟ امام نے کہا کہ تمہاری عقل اس وقت کامل ہے کہ جو عزت تمہیں مل رہی ہے لیکن نافرمانی کی وجہ سے، اس پر اس ذلت کو ترجیح دے دو جو اللہ کی اطاعت میں ہے، کوئی بات نہیں۔ اور یقین جانیے گا جو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے بظاہر عزت بھی ملتی ہے وہ بھی بڑی ٹیمپریری ہوتی ہے، پھر ایسے ذلیل ہوتے ہیں کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ جی، اور
کہیں بظاہر تھوڑی دیر کے لیے ذلت بھی ہوتی ہے لیکن اللہ کے راستے پر ہے وہ بھی بڑی ٹیمپرری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا حساب تھوڑی رکھتا ہے. پھر وہ وہاں سے آپ کو عزت عطا کرتا ہے کہ آپ کا وہم و گمان نہیں ہوتا. یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے. قرآن میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورۃ طلاق کی آیت ہے. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یعنی کہ اللہ کے راستے پہ چلو گے, یجعل لہ مخرجا, مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو, ہم تمہارے لیے راستہ بنائیں گے. کوئی کسی ایک عالم دین کا بڑا اچھا جملہ تھا, پرشین عالم دین, انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہے اس کے لیے کوئی بند گلی ہے ہی نہیں. کیا ہو جائے گا, اللہ کے راستے میں مار دیا جائے گا تو یہ بند گلی ہے کیا؟ اوہو وہ تو پھر اور ایلیویٹ ہو گیا. اللہ کے راستے پر چلنے والے کے لیے بند گلی ہے ہی نہیں. نو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ نے وعدہ کہ ہم تمہارے لیے راستہ بنائیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ہم تمہیں ایسے مقام سے, رزق کا مطلب فقط دولت نہیں ہے, کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں, ہم تمہیں ایسے مقام سے دولت, عزت, شہرت, مقام, ایسے مقام سے عطا کریں گے لا يحتسب, تمہیں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, ہم دیں گے. اس لیے آداب دعا میں سے بھی ہے کہ خدا سے دعا مانگو, اس کو طریقے نہ بتاؤ کہ پروردگار یہ کر دے تو پھر وہ ہو جائے. بعض لوگ ہم خدا کو بھی طریقے بتاتے ہیں. یعنی مثلاً کیا, مثلا یہ کہ مجھے بزنس میں اتنا بہت منافع ہو تو میں جاؤں زیارت پر, تو کیوں اس کے بغیر اللہ نہیں بھیج سکتا کیا؟ اللہ سے کہو مجھے زیارت پہ توفیق دے, راستہ اللہ پہ چھوڑو, وہ کیسے بھیجنا ہے اسے. صحیح, اللہ کو نہ ٹیچ کرو. ماشاء اللہ بھائی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ. اللہ تمہیں ایسے مقام سے دے گا جس کا گمان بھی نہیں ہوگا تمہیں. تو اللہ کو ہم ٹیچ نہ کریں, استاد نہ بنے اس کی, اللہ کے دعا کریں, اللہ تعالیٰ خود راستے دے گا. پروردگار جو تو بہتر سمجھتا ہے میری مصلحت میں وہ کر دے, بس تجھ پہ چھوڑا. تو یہ کیا ہو گیا 7واں, میں نے کہا تھا تسلسل میں. اچھا 8واں کیا ہے, اس سے ملتا جلتا ہے. اللہ کی نافرمانی میں ملنے والی شہرت پر خدا کی اطاعت میں ہونے والی گمنامی کو ترجیح دو. شہرت تو بہت ملے گی. اب اس میں آج کے دور کی کتنی سوشل میڈیا کی مثالیں ہیں. یوٹیوب پہ کچھ بھی اسپائسی کر کے ڈالا تو لائکس پہ لائکس, ویوز پہ ویوز. شہرت تو بہت ہے, صحیح ہے, لیکن اگر تم باطل کام, غلط کام کر رہے ہو, کتنی مرتبہ ہوتا ہے کیپشنز عجیب عجیب قسم کے ہوتے ہیں, تھمبنیلز ہوتے ہیں, کہ اللہ کی نافرمانی میں شہرت مل رہی ہے, اس سے بہتر یہ کہ گمنام رہو, اللہ کی اطاعت کرو, کوئی مشہور ہونے کی ضرورت نہیں. اور اسی تسلسل میں اللہ کی نافرمانی میں ملنے والی دولت پر اللہ کی اطاعت میں ہونے والی غربت کو قبول کر لو, ترجیح دے لو. اللہ تعالیٰ سے کہ دولت بہت ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ غریب رہ جاؤ, اللہ کی اطاعت میں. تو عزت, شہرت, دولت تینوں کے بارے میں میں نے الگ الگ بیان کیا. 7واں 8واں 9واں پوائنٹ, ٹھیک ہے, ذہن میں انشاءاللہ بات. اور آخری, تمہاری عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی. ابتدا سے کہتا ہوں کہ تمہاری عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک تم سے خیر کی امید رکھی جائے, شر کی کوئی امید نہ رکھی جائے. جب دوسروں کی نیکی دیکھو تو بڑا سمجھو, اپنی نیکی دیکھو تو کم سمجھو. علم حاصل کرنے میں کسی بھی زندگی کے حصے میں نہ شرماؤ. حاجت کوئی مانگے تو دل تنگ نہ ہو جاؤ. اللہ کے راستے پر غربت کو, ذلت کو, بظاہر ذلت ہے, اور گمنامی کو ترجیح دے دو شہرت پر, دولت پر اور بظاہر عزت پر. نوبت ہوگی. پھر آخری امام نے 10واں تو وہ فرمایا کہ سبحان اللہ, ہر چیز ہی سبحان اللہ ہے. امام نے کہا کہ جب تمہاری عقل پر کامل ہے, جب بھی کسی سے ملو تو دل میں یہ خیال کرو کہ یہ یقیناً تقوی و پرہیزگاری میں مجھ سے بہتر ہوگا. اور اس نے ذہن رکھو. یا اللہ, یا علی, اللہم صلی علی. کتاب کا نام ہے تحف العقول. واقعا عقل کے لیے تحفہ ہے یا نہیں ہے؟ امام کے کلام کو امام سے جوڑیے. چوتھے امام نے کیا فرمایا, جب تم اپنے کسی بزرگ سے ملو تو دل میں خیال کرو کہ اس کی زندگی مجھ سے زیادہ ہے, اسے اللہ کی عبادت کرنے کا مجھ سے زیادہ موقع ملا ہے, اسے اپرچونٹی زیادہ ملی ہے.
اس کا مطلب اس کے اعمال زیادہ بہتر ہوں گے. اپنے کسی کمسن سے ملو، دل میں خیال کرو کہ اس کے پاس گناہ کرنے کے موقع کم آئے ہوں گے، میرے پاس زیادہ آئے ہیں، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے. ہمسن سے ملو تو کیا، سبحان اللہ. امام نے کہا جب ہمسن سے ملو تو دل میں تصور کرو کہ مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں تو یقین ہے، اس کے گناہوں کے بارے میں بھی شک ہے. تو چونکہ مجھے اپنے گناہوں کے بارے میں یقین ہے، اس کے بارے میں شک، پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں کیا گناہ، تو مجھ سے بہتر ہوگا. کیا ہیوملٹی، تواضع سکھائی امام صاحب. واقعی علم علی ابن ابی طالب ہے جو علم علی ابن موسیٰ الرضا سے ظاہر ہو رہا ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی کسی زمانے کا بھی علی ہو، ہر حال میں علی ہوتا ہے. ہائے 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 یو علی. اللہم صلی علی